सलाम मैं अजीज पंखो जिनपू स्टोरीज के एपिसोड 31 एपिसोड लेके मैं आ गई हूँ। ये वाला एपिसोड मेरे ख्याल तो 3 महीनों बाद आ रहा है, लेकिन स्टोरीज इसमें अच्छी हैं। 3 ही स्टोरीज हैं पर लंबी स्टोरीज हैं और अच्छी स्टोरीज हैं। चलो भाई पॉपकॉर्न लेके बैठो, लाइटें ऑफ कर दो, हेडफोन्स लगाओ, अंधेरा कर लो और शुरू करते हैं। पहली ईमेल में ये हमें कहती हैं कि मैं बचपन से फैसलाबाद में अपने दादा दादी और चाचा चाची के साथ रहती थी। नाउ माई फैमिली हैज मूव टू लंदन। ये बात लंदन आने से 1 साल पहले की है। मेरी दादी अपनी शादी के बाद से फैसलाबाद में हैं, तो वहाँ पे उनके बहुत से कनेक्शंस थे। वी हैड अ मेड जिसकी मदर मेरी दादी की शादी के बाद से थी और अब उनकी बेटी हमारे घर का काम करती है। मेड की जो बेटी थी जो अब हमारे घर का काम करती है, उसका शौहर निकम्मा चरसी था जो बाबुओं के पास जाके जादू टोना करवाता था। रोज उस मेड की अपने शौहर से लड़ाई होती थी एंड ही यूज्ड टू बीट हर एज वेल। एक रात को मेरी दादी को एक बहुत डरावना ख्वाब आया था कि एक चीज है वो काले बुरके में है, उसकी शक्ल भी छुपी हुई है। वो मेरी दादी से कहती है कि इस नौकरानी को घर से निकाल दो वरना मैं छोड़ूंगी नहीं, और साथ ही उस चीज के मुंह पर से बुरका हट जाता है और वो एक चुड़ैल होती है। मेरी दादी की तरफ पढ़ के उनका गला दबाना शुरू कर देती है। माई ग्रैंड मदर इज सुपर रिलीजियस, तो वो सूरह बकरा के आखिरी रुकू पढ़ना शुरू कर देती हैं। अगले दिन जब मेड घर आई तो मेरी दादी ने उससे पूछा और उसने माना कि जी बाजी, मेरा मियाँ कहता है कि मैं आपके पास काम करना छोड़ दूं, लेकिन मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं छोड़ सकती। खैर मेरी दादी ने हम सब पे और घर पे दम करने शुरू कर दिए डेली एंड एवरीथिंग वाज फाइन। आफ्टर फ्यू मंथ्स आई गेव सम ऑफ माई क्लोथ्स जो मैं अब नहीं पहनती थी बट दे वर इन अ गुड कंडीशन टू माई ग्रैंड मदर टू गिव इट अवे। माई ग्रैंड मदर आस्क्ड माई मदर कि ये कुर्ती बहुत ही अच्छी है, तो क्या ये मैं उस नौकरानी को दे दूं? मेरी अम्मी ने मना कर दिया क्योंकि उसके घर में जादू टोना होता था, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर की कोई भी चीज वहाँ नहीं जाएगी। वो मेड मेरी दादी की बहुत खिदमत गुजार थी, तो मेरी दादी को तरस आ गया और उन्होंने वो वाली कुर्ती अपनी मेड को दे दी बगैर किसी को बताए। बहुत जल्दी उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मुझे हर वक्त कोई ना कोई देख रहा है। मैं किचन में खाना पका रही होती थी तो मुझे लगता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैं मुड़ के देखती थी तो कोई भी नहीं होता था। मैं वापस से खाना पकाना शुरू कर देती थी तो फिर जैसे कोई साया सा खड़ा हुआ नजर आता था। मुझे लगा मेरा वहम है, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ही मेरे साथ होता रहा कि मुझे ऐसा लगता था मेरे पीछे कोई ना कोई खड़ा है। जब मैं देखती थी तो कुछ भी नहीं होता था। खैर एक रात मैं सो रही थी, करवट बदलते साथ ही मुझे लगा कि एक साया मेरे साथ आके लेट गया है। मैं उसको महसूस कर सकती थी कि मेरे बिस्तर की दूसरी साइड पर बोझ बढ़ गया है, जैसे कि वहाँ पे कोई है, कोई बैठा है, कोई लेटा है। मेरा दिल बहुत तेज हो गया एंड आई स्टार्टेड टू स्वेट। डर के मारे करवट नहीं बदली और मैं सो गई। एक चीज मैं बताती चलूं कि मैं अपना कमरा अपनी छोटी बहन के साथ शेयर करती हूँ। उसको थोड़ी सी भी रोशनी में नींद नहीं आती तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा होता है। थोड़े दिनों तक ये होता रहा। मुझे यही लगता था कि मैं लेटी हूँ तो मेरे साथ कोई लेटा हुआ है। मैंने अपनी अम्मी को इस बारे में बताया तो मेरी अम्मी ने कहा कि आयतुल कुर्सी, 4 कुल और सूरह बकरा की आखिरी रुकू पढ़ लो, तुम ठीक हो जाओगी। मैंने वो सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और वो चीज़ अब मेरे साथ नहीं लेटती थी, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा महसूस होता था कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। एक रात मैंने ख्वाब देखा। मेरे ख्वाब में 4 चुड़ैलें थीं। उनके मुंह मेल्टेड थे और उनकी आंखें अपने सॉकेट से बहुत ज़्यादा बाहर थीं। उन्होंने मुझे घेरा हुआ था, लंबे लंबे नाखून थे उनके। उनमें से एक ने मेरे मुंह पे हाथ लगाकर बोला, इतनी प्यारी शक्ल नोच लूं तो? मैं रोना शुरू हो गई और मैं रोते हुए उठ गई और मुझे हिचकियां लग चुकी थी। मेरी बहन ने मेरी मामा को बुलाया, उन्होंने मुझे गले से लगाया। उस शाम को ये बात जब हमने अपनी दादी को बताई तो उन्होंने सुनकर कहा कि अच्छा मैं दम वाला पानी दूंगी, वो रात को छिड़कना और पीना, फिर सो जाना, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मैंने ये सब कुछ किया जो उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन मुझे फिर भी डरावना ख्वाब आया। वही वाली चुड़ैलें मैंने दोबारा से देखी और ये सब कुछ 3 दिन तक होता रहा। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैंने रात को सोना ही छोड़ दिया और अकेले कमरे में जाती ही नहीं थी। मेरे जिस्म पे रैंडमली नील के निशान पड़ जाते थे, स्पेशली मेरी टांगों पे। मेरी मामा बहुत ज़्यादा परेशान थी तो उन्होंने कारी साहब को घर पे बुलाया देखने के लिए कि आखिर मसला क्या है। उन्होंने मेरे सर पे दुपट्टा दिया और हाथ रख के कुछ पढ़ना शुरू हो गए। फिर एक स्टील के ग्लास में पानी डाला और कहा कि इसमें देखो। जब मैंने उस पानी को देखा तो उन्होंने कुछ और पढ़ना शुरू कर दिया और मुझसे पूछा कि पानी का रंग क्या है। जैसे ही उन्होंने मुझसे ये पूछा तो पानी का रंग तब्दील होके डार्क पिंक कलर का हो गया। मैंने उन्हें ये बताया, फिर उन्होंने कुछ और पढ़ना शुरू कर दिया और वो जो पानी का डार्क पिंक कलर था वो गायब हो गया। और अगला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि गौर से ग्लास के बॉटम पे सबसे नीचे देखो, तुम्हें कोई चेहरा बना हुआ नजर आ रहा है? जब मैंने देखा तो मुझे एक बहुत ही डरोने से कुत्ते की शक्ल नजर आई। कारी साहब ने मुझसे ग्लास ले लिया और कुछ और पढ़ना शुरू हो गया।
ان کا ہاتھ میرے سر پر ہی تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کی، میں دائیں سے بائیں طرف بیٹھے بیٹھے جھومنے لگی۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر وہ کسی چیز کو میرے اندر بلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں نہیں آنے دوں گی۔ Nothing came inside me، لیکن ایک دم سے قاری صاحب نے عجیب عجیب ڈرانی آوازیں نکالنا شروع کر دی، جیسے وہ اس چیز کو ڈرا رہے ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تم کمرے سے چلی جاؤ، اور جب میں نے کمرہ چھوڑا تو میری چچی نے دیکھا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تو موڈ ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ چلو سموسہ چاٹ کھانے چلتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے گئی۔ میرے کمرے کے کھڑکیوں کے جو گلاس ہیں وہ اوپیک ہیں، لیکن میں نے وہاں سے دیکھا کہ ایک کالا سایہ زمین کی طرف صحن میں گرا ہے بہت سپیڈ سے، اور مجھے آواز بھی آئی جیسے کوئی چھت سے گرا ہو۔ مجھے لگا کہ کوئی پرندہ گرا ہے۔ میں باہر گئی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ قاری صاحب نے 2 مٹکے کی ہانڈیاں دیں، I don't know ان میں کیا تھا کیونکہ وہ بند تھی، سیل تھی، اور انہوں نے کہا کہ اوپر والے پورشن کی چھت پر اس کو 2 دن چلانا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ میرے ابو اور چاچو نے یہ سب کچھ کیا اور پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ کچھ دن بعد قاری صاحب نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے چڑیلوں کو مار دیا تھا، اسی لیے مجھے ان کے پرچھائیاں نظر آئی تھی، اور یہ کہ جادو آپ کی بیٹی پر نہیں ہوا تھا بلکہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی پر ہوا تھا، کیونکہ کپڑا آپ کی بیٹی کا تھا تو اس پر اثر ہو رہا تھا۔ اس کے بعد سے ہم نے اپنے کپڑے یا کوئی بھی چیز کسی دوسرے کو نہیں دی، اسپیشلی میڈ کو۔ وہ ہمارے پاس ابھی بھی کام کرتی ہے، لیکن اگر اس کی مدد کرنی ہوتی ہے تو ہم پیسوں سے کر دیتے ہیں۔ یار یہ تو بڑی ویلڈ چیز ہے کہ اپنے کپڑے اور یوز چیزیں تو نہیں دینی چاہیے کسی کو، اسپیشلی تب جب آپ کو 100% پتا ہو کہ بھائی اگلے بہت شیڈی قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن آئی ایم ریئلی ہیپی کہ اب آپ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب جو اگلی سٹوری میں پڑھوں گی یہ مجھے کسی نے ای میل کی تھی، اور جس نے مجھے ای میل کی تھی وہ اس کی اپنی نہیں تھی، انہوں نے بھی مجھے کہیں سے ان کو ملی تو انہوں نے مجھے بھیج دی۔ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور اس سٹوری کے اینڈ میں لکھا ہوا تھا کہ جس کی کہانی تھی وہ بندی اب غائب ہو چکی ہے، تو ہمیں نہیں پتا وہ بندی کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ میں مڈل کلاس گھرانے سے ہوں، میری ایج 19 سال ہے۔ میں جو اپنی آپ بیتی سنا رہی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میں 9 سال کی تھی جب یہ سب کچھ شروع ہوا یوں کہ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ہر وقت میرے ساتھ ہے اور وہ رات کو میرے پاس آتا تھا۔ میں روتی تھی، امی سے کہتی تھی کہ امی کمرے میں کوئی ہے۔ امی کہتی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، لیکن وہ وہم نہیں تھا۔ کمرے میں بلب جل رہا ہوتا تھا، میں اسے کمرے میں آتے ہوئے دیکھتی تھی، لیکن وہ امی ابو کو نظر نہیں آتا تھا، اس لیے کوئی بھی میرا یقین نہیں کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں بیر کا درخت ہے۔ میرا بھائی پیدا ہوا تب میں اور میری دادی ہم باہر سویا کرتے تھے۔ گرمیاں تھیں، مجھے باہر اچھا لگتا تھا۔ امی ابو اور میرا بھائی روم میں سوتے تھے، میری بہنیں ہم باہر دادی کے ساتھ سوتی تھیں۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو میری نظر سامنے پیڑ پر پڑی، تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا، لیکن اس کی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں نے جب اسے دیکھا تو وہ مجھے گھور رہی تھی، لیکن میرے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں چیختے ہوئے امی ابو کے کمرے کی طرف بھاگی اور جا کر دروازہ پیٹنے اور چیخنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر میری بہنیں اور دادی میں سے کوئی بھی میرے چیخنے پر نہیں جاگا۔ تھوڑی دیر بعد بابا نے دروازہ کھولا تو میں ان سے چمٹ گئی۔ وہ مجھے اٹھا کے اندر لے آئے اور مجھے ہچکی لگ گئی تھی اور ڈر سے میرا جسم کانپنے لگا تھا۔ امی بھی اٹھ گئی تھیں، وہ دونوں پریشان ہو رہے تھے۔ بابا نے مجھے چپ کرایا اور پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے بتایا کہ باہر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، مجھے بلا رہی ہے۔ بابا نے کہا چلو دکھاؤ مجھے کہاں ہے وہ عورت۔ میں ڈرتے رونے لگی کہ میں نہیں جاؤں گی باہر۔ بابا خود گئے باہر اور دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ بابا نے کہا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ باہر کوئی نہیں ہے، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ اس رات میں ایک پل نہیں سوئی، ساری رات جاگتی رہی۔ امی ابو میرے ساتھ جاگتے رہے۔ صبح کے قریب جا کر مجھے نیند آئی۔ پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ مجھے روز کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا تھا، لیکن کوئی میری بات کا یقین نہ کرتا تھا۔ سب کہتے تھے وہم ہے تمہارا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ایک رات میں امی ابو کے ساتھ سو رہی تھی۔ ڈر کی وجہ سے میں اکیلی نہیں سوتی تھی، تو رات کو میری آنکھ کھلی، کمرے میں لائٹ جل رہی تھی۔ میری نظر سامنے میرے بھائی پر پڑی تو اس کے اوپر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے چہرہ جھکا رکھا تھا، اس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے اور قد اتنا بڑا نہیں تھا۔ وہ میرے بھائی کو دیکھ رہی تھی اور میں چپ کر کے اس کو۔ اب شور کرتی کون سا کسی نے میرا یقین کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت نے جیسے ہی چہرہ اٹھا کے مجھے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرا دی تھی۔ میں نے ڈرتے خود کو کمبل میں چھپا لیا اور آنکھیں بند کرتے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے بھائی کا چہرہ نیلا ہوا پڑا تھا۔ میں نے رات کا واقعہ کسی کو نہیں بتایا اور اسکول چلی گئی، لیکن جب میں واپس آئی تو میرا بھائی گھر نہیں تھا۔ تائی امی نے بتایا کہ وہ اسپتال گیا ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، دعا کرو۔ لیکن میرا بھائی فوت ہو گیا۔
फिर ऐसे ही ये सब होता रहा। कभी मुझे खुशबू महसूस होती इतनी दिल फरेब कि मेरी हवासों पे छा जाती। वक्त गुजरता गया और ये सब हरकत भी बढ़ते गए, तो अब मेरे घर वालों को भी महसूस होना शुरू हो गया। कभी हमारे घर के चूल्हे में आधी रात को आग जल उठती थी, तो कभी पूरे घर की दीवारें लालटेनों से जगमगा उठती थी, कभी बेइंतहा खुशबू छा जाती थी। ये सब मेरे घर वालों को महसूस होने लगा था और रात होते ही मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मेरे कमरे का दरवाज़ा खटकने लगता। जब मैं बाहर ना जाती तो ऐसा लगता जैसे कोई गुस्से में बुला रहा हो। और कभी मेरी अम्मी अब्बू की आवाज़ें आती थी। मैंने जब बाबा को बताया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि कोई भी आवाज़ आए बाहर मत जाना। मेरे अब्बू मुझे एक बाबा जी के पास ले गए। वो कोई जाली बाबा था। उसके तावीज़ का उल्टा असर हुआ और हमें नुकसान उठाना पड़ा। फिर मैंने अब्बू को मना कर दिया कि मैं अब किसी जाली बाबे के पास नहीं जाऊंगी। जब मैं 17 साल की हुई तो बाबा ने मेरी शादी तय कर दी। शादी में सिर्फ 2 दिन रहते थे जब दूल्हे के घर वालों में से किसी का इंतकाल हो गया। फिर शादी ही कैंसिल हो गई। मैं बहुत बीमार रहने लगी। कभी कभी मेरे जिस्म पे निशान बन जाते थे, नील भी पड़ जाते थे और फिर खुद ही ठीक भी हो जाते थे। लेकिन कैसे बनते थे मुझे नहीं पता। कभी मैं सदियों की बीमार लगती तो कभी ऐसा लगता जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहते कि इसे कुछ भी नहीं है। मेरा दिल लोगों से बेजार होने लगा। मुझे लोगों में बैठते गुस्सा आता। अकेली रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी। कोई मेरे पास आकर बैठता था तो दिल करता था इसे मार दूं या ये चला जाए। मेरे पास क्यों आकर बैठा है। मुझे अजीब से ख्वाब भी आने लगे। एक रात मुझे ख्वाब में एक दुनिया देखी, सुर्ख दुनिया। उसमें ऊंचे ऊंचे मीनार थे, महल बने हुए थे जैसे पुराने ज़माने में होते हैं, और वहाँ के लोग उड़ते थे। मुझे वो दुनिया देखकर बहुत हैरत हुई। कुछ लड़कियाँ मुझे एक महल में ले गईं। मैं बहुत डरी हुई थी। वो मुझे एक मखमली कपड़े से बनी मसहरी पर बिठा के चली गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। वो बूढ़ा था और उसकी दाढ़ी भी थी, पर वो बहुत ही खूबसूरत था। वो मेरे पास आकर बैठा तो मैं डरते हुए दूर होने लगी। मुझे डरते देख के वो हंसने लगा और मेरे सर पे हाथ रखते कहा कि डरो मत, तुम हमारी बेटी हो। मैं हैरत से उसे देखने लगी कि मैं इसे कभी देखा नहीं, लेकिन ये मुझे अपनी बेटी क्यों कह रहा है। मैंने ये ख्वाब किसी को नहीं बताया। ऐसे ही 1 साल और गुजर गया और फिर मेरी शादी तय हो गई। माइयों से एक रात पहले रात को मैं और मेरी कज़न कमरे में थे। बाबा बाहर गैराज में बैठे थे जब फिर से वो खुशबू आई, और इस बार इतनी शिद्दत से थी कि मुझे और बाबा दोनों को महसूस हुई। पूरे घर में फैल गई। बाबा जल्दी से मेरे पास आए और पूछा कि तुम ठीक हो ना। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। मेरी कज़न ने आयतुल कुर्सी पढ़ के दम किया तो अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ और मेरी यूँ शादी हो गई। लेकिन मेरी शादी के बाद वो चीज़ें मेरे सामने आने लगी। शादी के शुरू के दिन मुझे डर लगने लगा, लेकिन मैं अपना वहम समझी। एक दिन मेरे शौहर दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। कमरे में मैं अकेली थी, लाइट चल रही थी और मैं मोबाइल पे गेम खेल रही थी। तभी मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे ऊपर से कोई साया गुजरा हो, लेकिन मैंने वहम समझा और गेम में लगी रही। फिर अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे साथ आकर बैठा हो, लेकिन मैंने तब भी वहम समझा और ध्यान ना दिया। लेकिन फिर अचानक बेड हिलने लगा। तब मैं डर गई। मुझे कुछ समझ ना आया कि अब मैं क्या करूं। तब ही मुझे वो तावीज़ याद आया जो मेरी अम्मी ने दिया था कि इसे उतारना मत, लेकिन मैंने वो उतार दिया था। मैंने वो तावीज़ निकाला और अपने सीने से लगाए आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गुस्से से मेरे पास से उठकर गया हो, और जैसे ही वो गया जिस तरफ वो बैठा था उस तरफ से साइड टेबल अपने आप आगे आके गिर गई। मैंने साइड टेबल की तरफ ध्यान नहीं दिया और जहाँ वो बैठा था वहीं बैठे रोते अपने शौहर को फ़ोन किया कि घर आओ। वो घर आया तो उसने पूछा कि क्या हुआ है। मैंने सारा माजरा उसे बताया। उसने मुझसे पूछा कि ये टेबल तुमने उठाई है। मैंने कहा नहीं। दूसरे दिन सुबह मेरे बाबा आ गए और आते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कल रात को डर गई थी। उनकी बात सुन के मैं और मेरा शौहर हम दोनों हैरान रह गए कि उन्हें कैसे पता चला मैं डर गई थी। खैर वो फिर से मुझे किसी बाबा जी के पास ले गए, लेकिन वो भी जाली था। सबको एक ही तावीज़ दे रहा था, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर एक रात मुझे ख्वाब आया। एक आदमी था, उसका चेहरा छुपा हुआ था, उसकी आंखें नजर आ रही थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। वो मेरे बेड पर सोया हुआ था और मैं भी। तब मेरी नानी अम्मा आकर कहती हैं कि बेटा उठकर भाग जाओ, ये अभी सो रहा है, ये उठ गया तो तुम्हें जाने नहीं देगा। मैं धीरे से उठती हूँ, तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसने जैसे ही मुझे देखा
مجھے ایسا لگا جیسے مجھ پر سحر طاری ہو گیا ہو۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہا کہ سو جاؤ ابھی، پھر میں تمہیں لے جاؤں گا، ہمارا نکاح ہوگا، ابھی سو جاؤ۔ تو اس کی آواز سنتے ہی میں واپس سو گئی۔ پھر مجھے خواب میں وہ اور 2 بچے نظر آتے اور وہ مجھے لے کر اڑتے اسی دنیا میں چلے جاتے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں خوشی خوشی ان کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ ایسے خواب بڑھتے گئے اور پھر یہ خواب میرے بابا کو بھی آنے لگے۔ جہاں وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتے تھے، میرے بابا ان خوابوں کی وجہ سے بہت ڈر گئے تھے۔ وہ اتنا روتے تھے، انہیں ڈر تھا کہ میں واقعی ان سے دور نہ چلی جاؤں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب یہ چیزیں میرے جسم کے ساتھ بڑھتی گئیں۔ اب جب بھی یہ مجھے محسوس ہوتی، میرا جسم آگ کی طرح جل اٹھتا تھا اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو جاتی تھی، جیسے آنکھوں سے آگ نکل رہی ہو۔ میں خود پر قابو کھو دیتی تھی۔ اگر اس کیفیت میں کوئی مجھ سے بات کرتا تو میں کیا کہتی تھی مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے غصہ آتا تھا۔ میں اس کیفیت سے گھبرانے لگی تھی اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی۔ جیسے ہی کیفیت ہوتی میں سب سے دور ہو جاتی اور جا کے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھوتی تھی، وضو کر کے نماز پڑھتی تھی، پھر میں نارمل ہو جاتی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے ڈرنے لگا تھا۔ اسے میرے چہرے میں دوسری شکل نظر آتی تھی اور میرے پاس سے خوشبو آتی تھی۔ ایک رات میں اکیلی بیٹھی تھی جب مجھے اپنے پاس سے بچے کی آواز آئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں اس آواز کے پیچھے چلی گئی۔ جیسے ہی میں صحن میں پہنچی مجھے وہ خوشبو محسوس ہونے لگی اور میرے جسم ویسے ہی آگ کی طرح گرم ہو گیا اور آنکھیں سرخ، میں کانپنے لگی۔ جلدی سے جا کر میں نے منہ دھویا اور پھر چپ کر کے سو گئی۔ اب بھی یہ سب میرے ساتھ ہے اور خوابوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایسے ہی وہ محسوس ہوتے ہیں۔ مجھے لے جانے کا کہتے ہیں۔ میں اب انسانوں سے دور رہتی ہوں۔ مجھے تنہائی اچھی لگتی ہے۔ اب میں کسی سے ذکر نہیں کرتی کیونکہ یہ سب ڈرامہ کہتے ہیں۔ میرا شوہر بھی یہی کہتا تھا اور مذاق اڑاتا تھا، لیکن ایک رات اس کے ساتھ ان چیزوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہ وہ ڈر گیا۔ وہ مذاق نہیں بنا تھا۔ اس سب کا کیا حل ہے مجھے نہیں پتا۔ ابھی بہت کچھ ہے جو میں بتا نہیں سکتی۔ آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا۔ اب میں تھکنے لگی ہوں۔ میں ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی کہ شاید مجھے کوئی دماغی مسئلہ ہو، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نیند کی دوائی دیتے ہیں کہ سکون کر لو، لیکن دوائی بھی مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ ایک ساتھ 12 گولیاں کھاتی ہوں لیکن نیند نہیں آتی۔ میرے گھر والوں کا پریشر الگ سے ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ۔ کیسے ٹھیک ہو جاؤں؟ میرے بس میں کچھ ہو تو ٹھیک ہو نا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ ایک بار کوشش بھی کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ پھر سے خواب میں آیا اور کمرے میں بیٹھا میری امی ابو سے باتیں کر رہا تھا۔ تبھی بہت سارے لوگ جو سب کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہمارے گھر آتے ہیں، اور ان میں سے جو ان کا سربراہ ہوتا ہے وہ اس پر غصہ کرتا ہے کہ تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر پتہ نہیں ان میں کیا بات ہوتی ہے، لیکن وہ سب بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ وہ ان سے بات کر کے وہ میرے پاس آتا ہے، مجھے اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی میں جا رہا ہوں لیکن واپس آؤں گا۔ میں پتہ نہیں کیوں رو رہی ہوتی ہوں اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب کوئی خواب نہیں آیا۔ مجھے لگتا ہے جب تک میں زندہ رہوں گی تب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ اب میرے بابا مجھے کسی ڈھونگی بابے کے پاس لے جانے کی بات کرتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور جسم تپنے لگتا ہے۔ میں کیا بول جاتی ہوں مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ بعد میں جب ہوش آتا ہے تو سمجھ آتی ہے۔ یہ تھی میری کہانی اور ابھی تک یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بھی ابھی تک پتہ نہیں لگا پایا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ وہ بچے کون ہیں؟ وہ آدمی کون ہے جو مجھے اپنی بیٹی کہتا ہے؟ وہ شخص کون ہے جو مجھے لے جائے گا؟ مجھے نہیں پتا وہ کیا چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ سب سچ ہے۔ جو کچھ بھی میں نے بتایا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں بھی انسان ہوں اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میں نارمل انسانوں کی طرح زندگی گزاروں۔ اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، من گھڑت کہانی ہے، تو لگتا رہے، مجھے پاگل سمجھے، اب نارمل یا عجیب ہی صحیح، لیکن یہ سب کچھ سچ ہے۔ کہانی لکھنے والے نے بتایا ہے کہ یہ کہانی بتانے والی غائب ہو چکی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ غائب ہو چکی ہے، وہ کہاں ہے، لیکن جو بھی ہے یہ کہانی سچی ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی۔ اینڈ اٹس ریئلی سیڈ کہ اس دوران اس ٹائم پہ کوئی بھی ایسا اوتھینٹک بندہ نہیں ملتا جو کہ انسان کو اس مشکل سے نکال سکے۔ سارے یہاں پہ 2 نمبر بابے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں بس پیسے بنانے اور تعویذ دے دینے، اور وہی تعویذ پہن کے آپ باتھ روم بھی جا رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، اور میجورٹی تعویذ تو نکلتے ہی کالے جادو کے ہیں جس میں شیطانی عمل لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ قرآن سے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو خیر اس سے بھی بہت پرہیز کرنی چاہیے، تعویذوں سے بھی۔ خیر اگلی اور آخری سٹوری کی طرف چلتے ہیں کہ واقعہ کچھ عرصے پہلے کا ہے، تقریباً 1 سال پہلے کا۔ حالات خراب ہونے کی وجہ سے چچا چاچی کو رینٹ کے گھر میں شفٹ ہونا پڑا۔ گھر کافی خوبصورت تھا اور انہیں بہت پسند آیا تھا۔ دادا دادی بھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ چچا چاچی کے 2 بچے ہیں، ایک 7 سال کی بیٹی اور ایک 4 سال کا بیٹا۔ جیسے ہی وہ گھر میں انٹر ہوئے پہلی دفعہ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ اسے وائٹ کپڑوں میں کوئی سیڑھیوں سے اوپر جاتا ہوا نظر آیا ہے۔ چچا چچی نے اس بات کو اس کی امیجینیشن سمجھ کے ٹال دیا۔ انڈیویجولی سب کے ساتھ واقعات ہوتے رہے لیکن سب چپ رہے۔
چچی فرسٹ فلور پہ رہتی تھی تو رات کو وہ اپنی بیٹی کو کہتی تھی کہ دودھ اوپر لے جاؤ اور وہ اس کے پیچھے پیچھے اپنے بیٹے کو لے کر اوپر جاتی تھی۔ 3 دن لگاتار ان کی بیٹی سے دودھ گرتا رہا اور اس نے کہا کہ یہ بھائی نے اس کو دھکا دیا ہے۔ اس پر چچی نے کہا کہ وہ تو میرے ساتھ بہت پیچھے ہے، وہ دھکا کیسے دے سکتا ہے۔ چچی نے یہ بات بھی ایسے ہی ٹال دی۔ آہستہ آہستہ واقعات بڑھتے گئے۔ ایک رات چچی اپنے موبائل پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور میری کزن سو رہی تھی۔ انہی کے ساتھ چچی کو ایسا لگا کہ کمفرٹر کے نیچے میری کزن نے اپنی ٹانگیں نیند میں اوپر کر دی ہیں، تو انہوں نے بے دھیانی میں اس کی ٹانگیں نیچے کرنا چاہی، لیکن کمفرٹر کے نیچے کچھ تھا ہی نہیں۔ چچی ڈر گئی اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اگلے دن صبح چچی کے روم کے دروازے کے ہینڈل نیچے ہو گیا اور دروازہ ہلکا سا کھلا۔ ان کی نیند کچی ہے تو ان کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے سفید کپڑوں میں کسی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ڈر گئی اور آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ ایسے واقعات عام ہو گئے تھے، چیزیں گم ہو جانا، کچھ دن بعد مل جانا، دروازے کھل جانا، لائٹ بند ہو جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اس دن میری دادی سو رہی تھیں، انہیں ایسا لگا جیسے کسی نے ان کا پاؤں پکڑا ہو۔ ان کی آنکھ کھلی تو ساتھ پڑا میری کزن کا بیگ زور سے کھلا اور دودھ جا کے گر گیا۔ اور اسی دن دادا باہر سے ان کا نلکا بند کرنے گئے، جسے کھولنے اور بند کرنے کے لیے زور لگتا ہے۔ جب وہ بند کر کے اندر آئے تو نلکا خود ہی کھل گیا۔ یہ سب واقعات سارے چپ کر کے سہتے رہے، کوئی کچھ نہ بولا۔ بات تب کھلی جب میرے چچو نہانے کے لیے گئے، ٹاول لٹکایا تو پیچھے شاور اپنے آپ کھل گیا۔ وہ ڈر کے باہر بھاگے اور سب کو بتایا، پھر سب نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بتائے۔ پھر تو یہ سب اور ہی بڑھ گیا۔ گھر سے مٹھائی غائب ہو جانا، ایسا محسوس ہونا جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہے، تیز خوشبو کا آنا، ہر وقت کسی کی پریزنس محسوس ہونا۔ میرے دادا نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے عامل کو بلا کر اس جن سے چھٹکارا پانے کا سوچا، لیکن میرے ابو نے انکار کر دیا، یہ کہہ کے کہ گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور جنات سے پنگا لینا نہیں ٹھیک۔ انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ الحمدللہ اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہاں، جب وہ گھر چھوڑنا تھا تو ایک عورت آئی تھی گھر دیکھنے کے لیے۔ اس عورت نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کرنی تھی اسی گھر میں۔ چچی نے اس عورت کو اس گھر میں رہنے والے جن کے بارے میں بتایا اور انہیں گھر نہ خریدنے کی صلاح دی۔ نئے گھروں میں تو واقعی بہت احتیاط سے شفٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ جب تک آپ اس گھر میں رہتے نہیں ہو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے حالات کیسے ہیں۔ یہ آج کی 3 سٹوریز تھی۔ مجھے پتا ہے کہ سٹوریز صرف 3 تھی، لیکن ٹرسٹ می اچھی کہانیاں آتی ہی نہیں ہیں ای میلز میں۔ مجھے کوئی 50-60 ای میلز پڑھنی پڑتی ہیں تب جا کے مجھے اچھی کہانیاں ملتی ہیں۔ تو خیر، اگر تمہارے پاس کوئی سٹوری ہے تو مجھے اس کو یہاں پہ ای میل کر دو، اور اگر کوئی تصویر، کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی ویڈیو ہے تو مجھے وہ بھی بتاؤ۔ اگر تمہاری سٹوری اچھی ہوئی تو اس کو میں اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ضرور شامل کروں گی۔ اور یہ تھی آج کی کہانیاں۔ میں ملتی ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔